بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہوئے ان کے سیرت و کردار سے، ان کے زہد و تقویٰ سے، عبادت و ریاضت سے ہم ہدایت کا نور حاصل کرتے ہیں۔ حسب سابق آج بھی الحمدللہ اس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنا ہے کہ جن کو کریم آقا علیہ السلام نے علم کا سمندر بنایا تھا، جو دربار مصطفیٰ سے براہ راست فیض یافتہ تھے، اور ان کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے قرآن پاک جمع کیا، اور کریم آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اور دور صدیقی میں، سیدنا عمر فاروق کے دور میں، ہر دور میں آپ فتاویٰ کے مسکن پر فائز رہے اور پوری امت کی اصلاح کرتے رہے۔ رب کائنات نے آپ کو حسن و جمال بھی عطا کیا تھا، آپ بڑے وجیح اور شکیل تھے، اور ظاہری حسن بھی تھا اور باطنی حسن بھی تھا۔ ظاہری حسن بھی ایسا کہ قربان جو دیکھتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا، اور جب آپ قرآن و حدیث کا نور بیان کرتے تو آپ یقین جانیں جو بھی سنتا وہ آپ کا ہو جاتا۔ آپ ایک مرتبہ حمص کی سرزمین میں ہیں اور جامع مسجد میں ہیں۔ عبداللہ بن قیس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن قیس سکونی کہتے ہیں کہ میں حمص کی جامع مسجد میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک بڑا وجیح نوجوان ہے، چہرے پہ نور ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے اور موتی جڑ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یار یہ کون ہے کہ جو علم کے حوالے سے بات کرتا ہے تو انوار کی بارش شروع ہو جاتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ معاذ بن جبل ہیں۔ اسی طرح ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں تھا، اور میں وہاں آیا تو ایک بہت بڑا حلقہ تھا، اور بڑے بڑے کبار صحابہ اس نوجوان کے پاس بیٹھے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ صحابہ بھی اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا لوگوں یہ کون ہے کہ جس کی بارگاہ میں صحابہ بھی علم حاصل کر رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ قربان جاؤں یہ معاذ بن جبل ہیں، اور یہ وہ معاذ بن جبل ہیں جن کی بابت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایک فرد نہیں ہے بلکہ اس کی ذات کے اندر پوری امت شامل ہے۔ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہیں انتہائی محترم، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ جب وہ بولتے ہیں تو ان کے اندر ضیاء الامت کا نور بھی نظر آتا ہے، ادبی چاشنی نظر آتی ہے۔ جناب محترم پروفیسر رضا الدین صدیقی صاحب جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صدیقی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، اور ذکر حسب سابق ہو رہا ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جہاں علم کے حوالے سے وہ ایک کوہ ہمالیہ تھے، وہاں کریم آقا علیہ السلام نے ان پر جو اعتماد کیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام پورے عرب میں اگر سفیر بناتے تو معاذ بن جبل کو بناتے، یمن کی طرف بھیجا تو معاذ بن جبل کو بھیجا۔ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ موتی عطا فرمائیں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علم پر بہت اعتماد فرماتے تھے جی، اور خود کئی مواقع پہ آپ نے تصدیق کی۔ جب آپ سے پوچھا جاتا کہ معاذ نے اس طرح کہا ہے تو آپ فرماتے کہ معاذ نے سچ کہا ہے، سبحان اللہ۔ معاذ نے سچ کہا ہے، معاذ نے سچ کہا ہے۔ کیا کہنے؟ 3 دفعے بھی تکرار ملتی ہے آپ کی لب انور سے۔ سبحان تو اللہ۔ جس کی تصدیق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار فرمائیں، اس کے پھر علم کی ثقافت میں کیا شبہ رہ جاتا ہے۔ اللہ جب مکہ فتح ہوا جی، تو حضرت معاذ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ کچھ عرصہ آپ یہاں مقیم رہیں اور نئے داخل ہونے والوں کو اسلام کی تعلیم دیں، اور یہ ڈیوٹی آپ انجام دیتے رہے۔ کتنی بڑی یہ بات تھی کہ قریشی ان کو تعلیم دینے کے لیے ایک انصاری کو مقرر کیا گیا کہ وہ انہیں قرآن کی اور حدیث کی تعلیم دیں۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ عرض کی گئی کہ یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے جی، اور چاہتے ہیں کہ کسی اپنے آپ درویش کو یہاں حاکم بنا کر بھیجیں اور اتالیق بنا کر بھیجیں، تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا انتخاب فرمایا اللہ کہ یہ یمن کے گورنر ہوں گے۔ 4 دوسرے صحابہ بھی مختلف علاقوں کے گورنر بنائے گئے، اور سب کو کہا گیا کہ جو تم پہ بالا تر ہیں وہ حضرت معاذ بن جبل ہیں، اور جو تم نے محاصل موصول کرنے ہیں یہ ان تک پہنچا دینے۔ تو یہ گویا کہ گورنر تھے، سب گورنروں پہ فائز تھے، جتنے بھی علاقے کے حاکم اعلیٰ تھے گویا کہ یمن کے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں رخصت کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے باہر تک تشریف لائے، اللہ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ سوار ہو جاؤ۔
اور خود حضور جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. وہ عرض کر رہے ہیں کہ میں ادب بجا لاؤں نیز سے، لیکن حضور اصرار فرما رہے ہیں کہ آپ سوار ہوں، میں آپ کو رخصت کرنے کے لیے آیا ہوں. کیا محبت ہے، ایک عجیب سا گداز پیدا ہو جاتا ہے یہ سارا واقعہ ہی سن کے. اور یہ واقعہ ہی ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں علم کے، حکمت کے اور محبت کے ایک دریا بہہ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا کہ معاذ، جب آپ کے سامنے کوئی قضیہ پیش آیا تو آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ جی. انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب اللہ کی طرف رجوع کروں گا. جی. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ اگر تمہیں کتاب اللہ سے واضح طور پر اس کی کوئی دلیل نہ ملی، کوئی آیت ایسی نہ ملی جو کہ صراحت سے اس مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کروں گا. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں سنت سے بھی وہ چیز نہ ملی، جی، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر میں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا، اللہ اکبر، اجتہاد کروں گا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بہت خوش ہوئے. جی. اور آپ نے کہا کہ اس اللہ کی حمد ہے کہ جس نے اپنے رسول کے رسول کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی. کیا کہنے، کیا رسول با میں نے قاصد ہے یہاں پر کہ رسول کے رسول کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس پر ساتھ فرمایا. تو یہ بڑی بنیادی حدیث ہے. ہر جو دبستان فکر ہے، فقہ کے جتنے بھی مصادر ہیں، اس حدیث کو، حدیث معاذ کو بڑی بنیادی اہمیت جو ہے وہ دی گئی ہے کہ کتاب اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. کتاب اللہ سے چیز نہ ملے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کیا جائے. میں نے اس نشست میں آنے سے پہلے بطور خاص بہت سے نسخے دیکھے، جی، تو اس میں سب میں سنت کا لفظ ہے. اور میں عرصے سے یہ چاہ رہا تھا کہ اس بارے میں ایک وضاحت میرے سامنے بھی آئے، شرح صدر ہو، اور پھر ہم اپنے دوستوں کو بھی شرح صدر میں شریک کریں کہ دوسرا مصدر کیا ہے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اجتہاد ہے. اجتہاد جب اجتماعی صورت کر لے تو یہ اجماع ہے، ورنہ یہ قیاس ہے. یہ دونوں اجتہاد ہی کی صورتیں ہیں. صحیح. یہ جو فقہ اسلامی ہے اس کا کہ گویا کہ یہ ایک بنیادی ستون ہے، اور وہ یہ حدیث پاک، اور اسے سب نے بیان کیا. ابو داؤد شریف میں بیان ہے، ترمذی میں بیان ہے. اور پھر اس حدیث پاک سے اتنا استشہاد کیا گیا ہے کہ تلقی بالقبول اسے کی گویا حاصل ہو گیا. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں سمجھتا ہوں، کہنے کے بعد میں تو ایک دعویٰ آ جاتا ہے، میں ایک مبتدی ہوں، کہ یہ گویا کہ حدیث پاک ایک تواتر مانوی کی صورت اختیار کر گئی ہے، کیونکہ اتنے لوگوں نے اس سے استشہاد کیا. آج کے دور میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اور کیوں کہا ہے؟ آج کے دور کا المیہ کیا ہے کہ لوگ ایک رائے گھر سے طے کر کے چلتے ہیں اور پھر قرآن اور حدیث کو اور سنت کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرتے تھے اور اپنی رائے کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے تھے. آج فتنہ کیوں پھیل رہا ہے؟ اس لیے فتنہ پھیل رہا ہے کہ لوگ ایک رائے پہلے قائم کر لیتے ہیں، پھر توڑ مروڑ کر قرآن و حدیث کو اس کے مطابق کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس کے اور کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ قیاس کا مسئلہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا یا پسند نہیں آتا، جی، تو وہ اور اصل بات کیا ہے، پسند کیوں نہیں آتا کہ ایک آپ طریقہ کار کے مطابق چلتے رہے نا. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. جی بے شک اشارہ بھی کیا ہے کہ جو ایک روایت ہوتی ہے نا، تو اس پہ چلتے رہنے سے انسان جو ہے نا وہ بسا اوقات اپنی انفرادیت نہیں منوا سکتا. جی، ایک غیر معمولی وجود ہو نا تو وہ روایت کے اندر خدمت کرتے ہوئے لوگوں کا رجوع اس کی طرف ہوتا ہے. صحیح. اور یہ میں آپ سے انداز کو کروں کہ آپ قرون اولیٰ میں دیکھیں، آج ہمارے ہاں جھگڑے ہو رہے ہیں جی یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، ان چیزوں پر جو معمولات کا حصہ ہیں. صحیح ہے. جو معمولات کا حصہ ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں تربیت کے ذیل میں، معاشرے کو منظم کرنے کے ذیل میں ایسی اختیار کرنی پڑتی ہیں جو کہ فی الاصل قابل اعتراض نہیں ہوتی. جی، صرف ان کی کچھ صورت جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. جبکہ آپ قرون اولیٰ میں دیکھیں، جو بدعت کا لفظ ہے وہ جو عقیدے کا انحراف ہے نا، یہ جو نئے نئے عقیدے لوگ اختیار کر لیتے تھے، صحابہ کرام اس کو بدعت کہا کرتے تھے. تو یہ حضرت معاذ کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ رستہ دکھایا کہ قرآن پہ غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر غور کریں۔ جی اچھا، اب یہ بڑا ایک معنی خیز ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر غور کروں گا۔ جو آپ ائمہ اربعہ کا کام دیکھیں نا، تو وہ لوگ یہ دیکھا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کا قول کیا ہے، صحابہ کرام کا عمل کیا ہے، اور پھر وہ صحابہ کرام کی کثرت کو دیکھ کر یہ تعین کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ سنت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تعین کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے سنت کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ امام اعظم نے جب ایک عمل سے حجت پکڑی تو صحابی نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تابعی نے سنا جناب صحابی سے، اور ان سے تبع تابعی نے سنا۔ یہی سند ہے نا کہ تبع تابعی سے امام اعظم نے سنا، انہوں نے تابعی سے سنا، اور انہوں نے سنا صحابی سے، یا تابعی سے براہ راست امام صاحب نے سنا، انہوں نے صحابی سے سنا۔ تو سند میں کسی قسم کا کوئی سکم نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ آج لوگ لے آتے ہیں کہ دیکھیں چھٹا راوی ضعیف ہے، ساتواں راوی ضعیف ہے۔ بھئی چھٹا اور ساتواں راوی ضعیف ہے تو اس میں امام اعظم کے علم کا کیا قصور ہے؟ یہ تو آپ کے علم کا قصور ہے کہ آپ روایت کو بہت بعد سے لے کر آئے ہیں۔ اس حدیث پاک میں ہمیں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اس حدیث سے ہمیں جو کریم آقا نے یمن کی طرف آپ کو بھیجا، اور اس سے اجماع کا نور بھی ملتا ہے، قیاس کا نور بھی ملتا ہے۔ لیکن ناظرین محترم، میں یہاں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے تحت، اور بلغوا عنی ولو آیہ کا نور جو ہے سرکار دو عالم معاذ بن جبل کے ساتھ جا رہے ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور آپ سواری پہ سوار ہیں۔ تو یہاں جملہ ناظرین کو یہ دینا چاہتا ہوں، لوگ مدینہ پاک میں آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور میرے آقا اس کے ساتھ چل رہے ہیں جو تبلیغ دین کے لیے جا رہا ہے۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور عظیم صحابی رسول سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر ہو رہا ہے، جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کا یہ جملہ بار بار میرے ذہن میں آتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ معاذ بن جبل ایک فرد نہیں ہے بلکہ اس کی ذات میں پوری امت موجود ہے، اور صحابہ بھی ان سے علم کا نور حاصل کرتے تھے۔ کریم آقا علیہ السلام نے کئی مقامات پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ کبھی فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، یہ بھی اسی موقع پہ کہا تھا جب کریم آقا علیہ السلام نے یمن کی طرف آپ کو بھیجا۔ پھر کریم آقا نے فرمایا کہ معاذ، میں تمہیں یہ بھی نصیحت کرتا ہوں، جب تم سے برائی ہو جائے فوراً نیکی کرو، کیونکہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے معاذ بن جبل سے کہا کہ انسان کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان انسان کے لیے بھیڑیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ فرمایا جس طرح ایک بکریوں کا اجڑ ہو اور وہ اپنے گلہ سے ایک بکری جدا ہو جائے تو بھیڑیا اس کو نگل جاتا ہے، اسے پکڑ لیتا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان جماعت سے جدا ہو جاتا ہے تو شیطان کے نرغے میں آ جاتا ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا قَرِينًا۔ فرمایا ید اللہ الجماعہ، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، گویا تم جماعت کے اندر رہو اگر کامیابی چاہتے ہو۔ سامعین محترم، ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی محترم جناب صدیقی صاحب۔ صدیقی صاحب کیا فرمائیں گے مزید کہ کس طرح کریم آقا علیہ السلام نے آپ کے ذریعے سفیر امن آپ کو بنایا اور سفیر علم آپ کو بنایا؟ جی ہاں، جس بارے میں گفتگو ہو رہی تھی جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہوئے کہ یہ مصادر علم سے بہت اچھی طرح آگاہ ہو چکے ہیں۔ بے شک۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک گزشتہ نشست میں اشارہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنا سارا مال و متاع اسلام کی خدمت میں صرف کر دیا تھا، صحیح، حتیٰ کہ قرض لے کر بھی دین کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی جائیداد بیچ کر وہ قرض ادا کرنا پڑا، پھر بھی باقی رہ گیا۔ اللہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سبب پیدا کرے گا، صحیح، کیونکہ ان کی نیت نیک تھی۔ بے شک۔ اس لیے حضور نے قرض خواہوں کو کہا کہ ذرا توقف کرو، خود حضور گویا کہ سفارشی بنے، تو وہ لوگ بھی حضور کی بات ماننے والے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ لوگ اگر تمہیں ہدیہ دیں تو وہ ہدیہ لے لینا، سبحان اللہ۔ کیونکہ صحابہ احتیاط کرتے تھے نا، عامل ہونے کی حیثیت سے، گورنر ہونے کی حیثیت سے ہدیہ نہیں لیتے تھے۔ جی، لیکن حضور نے فرمایا کہ معاذ آپ پہ بہت قرض ہے تو آپ ہدیہ لے لیں۔ اللہ حضور کو ان کے علم اور تقوی پہ اعتبار بھی تھا، کیا حضور کو پتا تھا کہ یہ کوئی ہدیہ وصول کر کے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ ناجائز کسی کا کام کریں گے، صحیح، اور جو انہیں دے گا وہ خلوص سے دے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم ہدیہ لے لینا اور تجارت بھی کرنا،
تاکہ تم قرض ادا کر لو کیونکہ تم پہ قرضہ بہت ہے. جی. اب یہ دیکھیں کہ حضور نے کسی کو جبر سے نہیں کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ معاذ قرضہ نہیں دے گا. حضور اگر حکم فرما دیتے تو سارا قرضہ معاف ہو جاتا، لیکن حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ سبب پیدا کرے. جی آج آپ ہم دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ قرضے معاف کروا لیتے ہیں اور قوم کا پیسہ جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اغنیاء کا قرضہ بھی جو ہے وہ واپس دینے کی تلقین کی. یہ حضور کا معیار ہے. بلکہ صدیقی صاحب جو سرکار دو عالم نے آپ کے لیے صرف آپ کو یہ انفرادیت دی کہ آپ تحفہ لے لیں، لیکن بعد میں جب دور صدیقی آیا، سرکار دو عالم کا وصال پاک ہو جاتا ہے، تو وہ تحائف لے کر بارگاہ صدیقی اکبر کی بارگاہ میں آ گئے کہ آپ اس کو بیت المال میں جمع کر. جی ہاں. اللہ اکبر. پھر یہ کہ پھر بڑی ایک گداز بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ جب تم اگلے سال واپس آؤ گے تو پھر میری مسجد سے اور میری آرام گاہ سے گزرو گے. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے پھر تم سے ملاقات نہیں ہوگی. جی. تو یہ سن کر انہوں نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا. حضور نے انہیں فرمایا کہ ایسی بات پہ رونا مناسب نہیں ہے. اللہ اکبر. اور کیا رقت آمیز منظر ہوگا کہ معاذ کو یقین ہے کہ یہ میری آخری ملاقات ہے، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. اور حضور معاذ سے جتنی محبت کرتے ہیں، کیا کہنا، کس قدر گریا ہو گداز آپ کے وجود میں بھی ہوگا اور کتنا رقت آمیز منظر ہوگا. پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وہاں جاتے ہیں اور انہوں نے پھر اپنی ڈیوٹی کا حق ادا کیا. اور پھر وہ جو قیاس اور اجتہاد ہے پھر انہوں نے کیا بھی. ایک قضیہ آپ کے پاس پیش آیا کہ ایک یہودی فوت ہو گیا اور اس کے بھائی اسلام لا چکے ہیں. جی. تو اب انہیں وراثت دی جائے یا نہ دی جائے. صحیح. تو پہلے یہ معاملہ کہیں ایسا پیش نہیں آیا تھا. تو حضرت معاذ نے دیکھیں کہ قیاس کیا حدیث کے مطابق. انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ اسلام جو ہے یہ بڑھانے کے لیے آتا ہے، کسی کو گھٹانے کے لیے نہیں آتا. اللہ اکبر. تو اگر یہ شخص وراثت سے محروم ہو جائے تو پھر تو یہ گھٹ گیا نا. تو دیکھیں کہ خود حضرت معاذ نے پھر اس طریقہ کار کو اپنایا اور پھر وہ یمن سے واپس آتے ہیں. تو حضرت اپنے سارے ہدایا اور اموال جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے رکھ دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ یہ بیت المال میں داخل کر دیں. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدیہ وصول قبول کرنے کی چونکہ اجازت دی ہے اور ان پر قرض ہے تو میں حضور کی اجازت کو منسوخ نہیں کر سکتا. کیا کہنے. اور اب پھر یہ دیکھیے کہ رات کو حضرت معاذ ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک دریا ہے جس میں وہ ڈوبنے والے ہیں اور حضرت عمر انہیں پکڑ کے آ کے کھینچتے ہیں. تو وہ عمر کے رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر میں ڈوبنے لگا تھا، تم مجھے بچا رہے، تمہارا مشورہ دنیا کے بارے میں ٹھیک ہے. پھر جا کر عرض کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے کہ یہ سب مجھ سے لے لیں. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اب لے لو، کیونکہ اب حجت تمام ہو گئی ہے. اب یہ اس مال میں تم غرق نہیں ہوگے، کیونکہ دنیا کی محبت تو ان کے دل میں نہیں ہے نا. جی. اور انہوں نے تو 2 دفعہ یہ کوشش کی کہ یہ مال وہ بیت المال میں داخل کر دیں. تو محبت تو نکل گئی نا. اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجازت اور رخصت ہے اس سے وہ ان کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے. اور وہ بوجھ بھی انہوں نے اپنی ہوائے نفس کے لیے نہیں لیا، دین کی خاطر لیا. صحیح. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس مشاورت غیر اعلانیہ تشکیل دی. حضرت عمر کے زمانے میں تو پھر یہ باقاعدہ ایک شورا کا نظام تشکیل پا گیا نا. اور اس میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت اور معاذ بن جبل اس میں نمایاں ہیں. اور کسی بھی لشکر میں آپ کو بھیجا جاتا ہے تو اس لشکر کے سالار کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلقین کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل کا بڑا خیال رکھنا، ابو عبیدہ ابن جراح کا بڑا خیال رکھنا. شرجیل کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا گیا، یزید بن سفیان کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا گیا اور ان میں معاذ بن جبل تھے. دونوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے تلقین کی کہ دیکھنا یہ معاذ بن جبل ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محترم صحابی ہیں، ان کا خیال رکھنا. یہ ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، ان کا خیال رکھنا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ سے کمال محبت فرماتے تھے. ایک دفعہ آپ ایک کمرے میں تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے سامنے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کہ کوئی شخص اپنے اپنے دل کی آرزو بیان کرے، ہر شخص. صحیح. ایک شخص نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کمرہ جو ہے یہ دراہم سے بھرا ہو اور میں سب کا سب اللہ کے رستے میں خرچ کر دوں. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اور کوئی خواہش بیان کرے. دوسرے نے سمجھا کہ یہ شاید ابھی درہم پہ مطمئن نہیں ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ گھر سونے چاندی کے ڈھیر سے بھرا ہوا ہو، ڈھیر لگے ہوئے ہوں اور میں سب اللہ کے رستے میں دے دوں. صحیح. حضرت عمر نے کہا کہ پھر کوئی اور خواہش بیان کرے.
تو تیسرے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جواہرات سے یہ گھر معمور ہو اور میں سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نچھاور کر دوں. سبحان اللہ. انہیں پتا تھا کہ حضرت عمر ایسی باتوں سے خوش ہوتے ہیں, جی. لیکن پھر بھی محسوس ہوا لوگوں کو کہ ابھی آپ مطمئن نہیں ہوئے. تو لوگوں نے عرض کی کہ آپ ہی کوئی ارشاد فرمائیں کہ آپ کس بات سے بڑے خوش ہوں گے اور کس بات کو آپ اچھی آرزو سمجھتے ہیں. واہ واہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ گھر, بلکہ ایک روایت میں تو ہے کہ یہ دنیا, اللہ اکبر اللہ اکبر, ابو عبیدہ ابن جراح, معاذ ابن جبل اور حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھر جائے. کیا کہنے کیا کہنے. آپ نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں جہاں تک نظر ڈالوں واہ واہ. لوگ مجھے نظر آئیں تو کس طرح کے نظر آئیں؟ ابو عبیدہ ابن جراح جیسے رضی اللہ عنہ, معاذ بن جبل جیسے رضی اللہ عنہ, اور حذیفہ بن یمان جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اچھا صدیقی صاحب, یہ جو آپ نے جملہ عطا فرمایا نا کہ دنیا و ما فیہا, مجھے ایک حدیث یاد آئی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں, کیونکہ بہت سی نصیحتیں سرکار دو عالم نے عطا فرمائی. تو وہاں ایک یہ بھی نصیحت عطا فرمائی تھی, فرمایا کہ معاذ بن جبل اس بات پر عمل کرنا, میں محمد تمہیں نصیحت عطا کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اگر کسی مشرک کو تم دار اسلام میں داخل کر دو تو یہ تمہارے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. سبحان اللہ. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ امکانی حد تک لوگوں کو تعلیم و تبلیغ کیا کرتے تھے, جی. بلکہ بعض مواقع پر تو اجتہاداً یہ فیصلہ ہوا کہ یہ شاید یہ لوگ مکر کر رہے ہیں. صحیح. 3 واقعات جو مجھے اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ پیش آئے. تو ہر موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ خوشی کا اظہار نہیں فرمایا, بلکہ قدر برہمی کا اظہار فرمایا. اور یہاں تک لفظ ملتے ہیں کہ حل شککتا کلوہ, کیا تم نے ان کا دل چیر کر دیکھا اللہ کہ وہ مکر سے کلمہ پڑھ رہے تھے یا حقیقت میں پڑھ رہے تے؟ جی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. ایسے یہ قتل و غارت گری, انتہا پسندی, نہ جانے جو ہے وہ کن روایتوں سے ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوارج کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بیان کی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کا دائرہ جب وسیع ہونا شروع ہوا تو حضرت معاذ بن جبل کو لوگوں نے کہا کہ شام میں کچھ ایسے افراد بھیجیں جو لوگوں کو تعلیم و تلقین کریں. صحیح. تو دمشق میں حضرت ابو درداء چلے گئے تھے, ان کا ذکر خیر بھی نشستوں میں ہوا. حضرت معاذ بن جبل کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف بھیجا, اور یہ زیادہ تر فلسطین کے علاقے کی طرف رہے, اور دمشق میں بھی یہ آیا کرتے تھے, اور علم کا ایک فیضان جاری ہوا. وہ روایتیں جو آپ نے بیان کی, ابو مسلم خولانی کی اور ابو ادریس خولانی, دونوں کی روایتیں ہیں کہ 30 صحابہ کو ہم نے دیکھا کہ وہ دمشق کی جامع مسجد میں ہیں, اور ایک بہت خوبصورت جوان رانا ان کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں, اور جب کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا تو سب اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے ہیں, اور جو وہ کہہ دیتے ہیں سب اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو میں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ 30 صحابہ ہیں جن کے بال سفید ہو چکے ہیں, اور یہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور ایک نوجوان کو حکم اور حجت بنا رہے ہیں. کیا کہنا. تو یہ نوجوان کون ہے جسے سب حکم اور حجت بناتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ معاذ بن جبل ہیں. سبحان اللہ. انہیں کنز العلماء کہا جاتا تھا. کیا کہنا. کہ یہ کنز العلماء ہیں. اور نبی کریم حضرت عمر کا جب وصال ہوا تو ان سے کہا گیا کہ وصیت کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ آج اگر ابو عبیدہ ابن جراح ہوتے تو میں ان کے لیے وصیت کر دیتا, اور اللہ مجھ سے پوچھتا کہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو کیوں تم نے اپنے بعد امیر بنایا, تو میں کہتا کہ تیرے پیارے محبوب نے انہیں امین الامت کہا تھا. کیا کہنے. اور وہ نہ ہوتے تو میں معاذ بن جبل اگر ہوتے تو میں انہیں امیر بنا دیتا. مجھ سے اللہ رب العزت پوچھتا کہ معاذ بن جبل کو کیوں امیر بنایا, تو میں کہتا کہ تیرے پیارے رسول نے کہا تھا کہ معاذ بن جبل علماء کے قائد ہیں. حضور نے فرمایا کہ قیامت میں علماء کا گروہ اٹھے گا اور اس کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. کیا کہنے. ناظرین محترم, سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے علم کا وہ ترہ امتیاز عطا کیا تھا. خود کریم آقا نے فرمایا کہ حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے جو ہیں وہ معاذ بن جبل ہیں. پھر جس طرح صدیقی صاحب نے فرمایا قیامت کے دن علماء کے جو قافلہ سالار ہوں گے وہ معاذ بن جبل ہوں گے. اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں, اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب پروفیسر رضا الدین صدیقی صاحب, اور عظیم صحابی رسول سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر ہو رہا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, رب کائنات نے آپ کو فقاہت کا نور بھی عطا فرمایا تھا. آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے اور اس کے 12
بیٹے ہیں اور سارے بیٹے جوان ہیں، اور سہارا لے کر وہ اپنے بیٹوں کا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ معاذ بن جبل، آپ کیونکہ کریم آقا نے آپ کو فرستادہ بنا کر یہاں بھیجا ہے، تو میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں اور پوچھنا چاہتی ہوں کہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی کہ وہ اللہ سے ڈرتی رہے اور کما حقہ شوہر کی فرما برداری کرے۔ تو اس نے پھر خدا کی قسم دے کے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں، میرا جو شوہر ہے وہ بڑا ضعیف ہو چکا ہے اور میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، تو میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو پھر آپ نے ایک جملہ دیا، وہ تمام ناظرین کے سننے کے لائق ہے اور اپنی سیرت میں اتارنے کے لیے خاص طور پہ خواتین کے لیے جملہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے اوپر شوہر کا یہ حق ہے، اگر تمہارے شوہر کو بیماری آ جائے، جزام کا مرض آ جائے، اس کے گوشت کے ٹکڑے ہو جائیں، جسم کے اوپر گوشت نمودار ہو جائے، پیپ اور خون پڑ جائے، فرمایا تو اپنے منہ سے، اپنے ہونٹوں سے اس خون اور پیپ اور جو فاضل مادہ ہے اس کو چوس کر نکالے، تو پھر بھی تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ مفتی صاحب، خاص طور پہ جہاد کے اندر بھی آپ کا بڑا طور امتیاز رہا، جی ہاں، وہاں بھی علم، تدبر اور حکمت کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو جوہر شجاعت بھی عطا فرمایا، بے شک، اور آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ محاذ جنگ میں بھی جو ہے وہ پیش ہیں۔ واہ واہ، جنگ یرموک میں بڑا ایک وہ ایسا مارکہ ہے جس کی ایک تاریخی اہمیت ہے۔ ایک وقت دشمن کی یورش ہو رہی تھی تو آپ بہت جلال میں آ گئے صحیح، اور گھوڑے سے اتر گئے اور کہا کہ میں تو پیدل ہی پیش قدمی کروں گا، اس کے بغیر ہی پیش قدمی کروں گا، اللہ اور کون ہے جو میرے گھوڑے کا حق ادا کرتا ہے؟ تو بہت سے لوگ آگے بڑھے، لیکن آپ کے بیٹے نے کہا کہ میں اپنے باپ کے گھوڑے کا حق ادا کروں گا۔ اس کا اسم گرامی عبد الرحمن ہے، اور یہ پیش قدمی کرتے رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ ایک شہر کا جب مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا تو انہوں نے دعوت دی کہ اپنے کسی سفیر کو آپ بھیج دیں اور وہ ہم سے مذاکرات کرے۔ لشکر گاہ میں جب آپ ان کی گئے، بڑا زرنگار خیمہ حاکم کا ایستادہ تھا، جس طرح کے ان لوگوں کا رواج ہوتا تھا۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا منقش قالین، بہت قیمتی قالین بچھا ہوا ہے، اور ان کا حاکم اس کے ایک کنارے پہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس قالین پہ قدم نہیں رکھا اور وہیں نیچے زمین پر بیٹھ گئے اور کہا کہ یہاں آ کر مجھ سے مذاکرات کرو، کیونکہ یہ قالین جو ہے یہ غریبوں کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، آپ غور کریں کہ یہ غریبوں کے خون پسینے کی کمائی ہے جی۔ یہ سوچیں، حکام سوچیں کہ غریبوں کے خون پسینے کی کمائی پہ ایک صحابی رسول نے قدم رکھنا بھی پسند نہیں کیا، اللہ اکبر، اللہ، اور کہا کہ یہ غریبوں کے خون پسینے کی کمائی ہے، میں اس قالین پہ بلکہ قدم نہیں صدیقی رکھ صاحب وہ سکتا۔ تو یہ چاہتے تھے نا، یہ ساز و سامان تاکہ ایک دبدبہ پیدا ہو، لیکن یہ صحابی رسول ہیں، یہ کردار کے دبدبے کے قائل ہیں، یہ سیرت کے اثر پذیری کے قائل ہیں، واہ واہ واہ، یہ جو ایک بیرونی ساز و سامان ہے اس کے یہ قائل نہیں ہے جی۔ وہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ اللہ کا سو شکر کے پروانہ نہیں میں، دریوزہ گرے آتش بیگانہ نہیں میں۔ کیا کہنا ان کے اندر اپنی ایک آگ ہے جی، واہ واہ، جو کہ ہر طرف روشنی پھیلاتی ہے، جو کہ انہیں بے قرار رکھتی ہے۔ تو آپ وہیں بیٹھ گئے، لوگوں نے کہا کہ یہ آپ خاک نشین ہیں، آپ کو اس سے کوئی آر نہیں آ رہا؟ آپ نے کہا مجھے کوئی آر نہیں آ رہا۔ تو وہ پھر گفتگو پہ وہیں آنا تھا انہیں، وہ آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ ایران پہ حملہ کریں جس وقت بادشاہت کا وہاں نظام دھرم برم ہے اور ایک خاتون کے ہاتھ میں اب زمام اقتدار آ گئی ہے، یا آپ جو ہے وہ حبشہ پہ جائیں، ہم لوگوں کی تعداد تو ستاروں سے بھی زیادہ ہے جی، اور زمین کے ذروں سے بھی زیادہ ہم میں توانائی ہے، ہمارے وسائل ہیں، آپ ہم سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ ہمارے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ اکبر، کہ تم ستاروں سے زیادہ ہو یا ذروں سے زیادہ تمہارے وسائل ہیں، ہم تو ایک نظریے کو لے کر آگے بڑھیں اور ہم کبھی اس نظریے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح و کامرانی عطا فرمائے گا۔ کیا کہنے، کیوں؟ یہ لوگ یقین سے مشرف تھے۔ یہ حدیث جس میں حضور نے فتح کی بشارت دی نا کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا، بیت المقدس فتح ہوگا، جی حضرت معاذ بن جبل کی ران پہ حضور نے اپنا دست اقدس مارا اللہ اور کہا کہ یہ بالکل یقینی بات ہے، سبحان اللہ، یہ بالکل یقینی بات ہے۔ تو جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقین دلا دیا ہو، وہ پھر ان کی تعداد دیکھ کر تو کسی وہم کا شکار ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہمیں اس تعداد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم ایک نظریے کے علم بردار ہیں، اور اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تم سے لڑیں گے۔ جی، انہوں نے کہا کہ یہ 2 ضلع لے لیں اور واپس چلے جائیں اور شام سے اور روم کی سلطنت سے اپنا رخ ہٹا لیں، لیکن آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔
آپ نے فرمایا کہ ہم تو اعلاء کلمت الحق کے لیے نکلے، کوئی تجارت کرنے کے لیے نہیں نکلے. جی آپ نے کہا کہ تجارت کرنے کے لیے نکلتے تو پھر ہم اسے قبول کر لیتے. واہ واہ. پھر اس لشکر نے شام و فلسطین فتح کر لیا. ایک وادی میں آپ تھے کہ طاعون کی وبا پھیل گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اس وقت لشکر کے سالار تھے، جی اور بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے. صحابہ کرام میں گفتگو شروع ہو گئی. کچھ نے کہا کہ یہاں سے ہمیں فوراً نکل جانا چاہیے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا موقف یہ تھا کہ ہمیں جو ہے یہ یہیں رہ کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. جی حضرت معاذ بن جبل کی بھی یہ رائے تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسلمان جب شام کی طرف جائیں گے تو ایک وبا پھوٹ جائے گی، اور جو شخص اس وبا سے ہلاک ہو جائے گا اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا کرے گا. سبحان اللہ. تو یہ تو اللہ کی ہے، مجھے اس سے بھاگ کے نہیں جانا. اصل میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ تکوین میں اللہ نے کیا مقدر میں لکھ دیا ہے. ان کی نظریں ہیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کے ایک یقین کا پیکر بنا دیا ہے. جی اور انہوں نے کہا کہ بلکہ کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی رحمت میرے گھر میں بھی آئے. اللہ 2 خواتین ان کے نکاح میں تھیں، وہ بھی اسی طاعون کے حملے میں شہید ہو گئیں. جب وہ واپس آئے تو ان کے بیٹا جو تھا وہ اس کا شکار ہو چکا تھا. بیٹے نے جب والد کو دیکھا تو کہا کہ صبر کیجئے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ ستاجدونی انشاءاللہ ستاجدونی من الصابرین، واہ واہ واہ. کہ اللہ کرے گا کہ تم انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. اور پھر انہیں بھی گلٹی انگلی پر نکل آئی اور انہوں نے دیکھا کہ آخری وقت ہے تو لوگ آ گئے اور آنسو بہانے لگے کہ اب علم دنیا سے اٹھ رہا ہے. جی تو حضرت معاذ بن جبل نے ارشاد فرمایا کہ علم کی روایت اس امت میں قیامت تک رہے گی. جی میرے جانے سے علم اٹھے گا نہیں. دیکھیں صحابی بھی اپنے آپ کو ناگزیر نہیں سمجھتا. واہ واہ واہ. لوگوں نے کہا پھر ہم کس سے علم حاصل کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ عمر، عثمان اور علی کی طرف رجوع کرنا، اور اگر عمر، عثمان اور علی تم سے دور ہوں تو پھر ابو درداء اور سلمان فارسی اور عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن سلام کی طرف رجوع کرنا. اور کہا کہ عبداللہ بن سلام کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جو 10واں فرد جنت میں داخل ہوگا وہ عبداللہ بن سلام اللہ. رضی اللہ عنہ. بلکہ صدیقی صاحب یہ بڑی اہم بات آپ نے وہ جو طاعون والی حدیث جو آپ نے بیان فرمائی، اس میں بھی بڑی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ مرض بھی رحمت ہے. اور جس طرح کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے امتی کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ کانٹا بھی جو ہے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے. بلکہ حدیث رسول کا مفہوم ہے، کریم آقا نے فرمایا اگر کسی کو بیماری لاحق ہو جائے، بیمار بندہ ہو جائے، تو فرمایا ایک دن اگر وہ بیمار ہو اور صابر رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، تو 30 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. حضرت معاذ ہی کی حدیث میں اس کی بھی تلقین ملتی ہے. جی کسی بھی مصیبت کو دعا سے نہیں مانگنا چاہیے. صحیح ہے. ایک شخص کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے صبر دے، تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے لیے مصیبت مانگ رہے ہو. صبر تو تب بھی ہوگا نا جب مصیبت آئے گی تو اس پہ صبر کرو گے. صحیح ہے. تو اللہ کے بندے مصیبت نہ مانگو، جی. بلکہ اللہ سے عافیت مانگو. اللہ اکبر. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بعد عافیت بڑی چیز ہے، صحیح. اور اللہ سے عافیت مانگا کرو. جی ہاں جب اللہ کی طرف سے مصیبت آ جائے پھر صبر کرو، پھر اس کا پامردی سے مقابلہ کرو، پھر جزا فضا نہ کرو، لیکن خود کہہ کر صبر اور مصیبت نہ مانگو. لیکن جب آ جائے تو پھر اس کا سامنا کرو. یہاں تو آپ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے طاعون کے لیے خود کہا کہ نہیں، طاعون آ گیا تھا. اچھا طاعون آ گیا تھا نا. صحیح ہے. طاعون آ گیا تھا. وہ کون تھے؟ وہ لوگوں کے نگران تھے، جو اس علاقے کے لوگ تھے. وہ کہاں جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں رہ کے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے. ہر چیز میں ایک نزاکت ہوتی ہے. سرسری کسی چیز کو لیں تو غلط فہمی ہوتی ہے. جی وہ ان کا کردار دیکھیں نا، اور ان کا کردار دیکھیں. جی تو یہ ایک اختلاف بھی تھا اس میں کہ ہم کیا کریں. جی صحیح ہے. اور اس میں جو ہے وہ بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے. اللہ رب العزت ان کے مقام بلند کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اس جرت سے اس کا سامنا کرتے ہوئے شہید ہوں گے، یہ موت کا شکار ہوں گے، وہ شہید ہو جائیں گے. اور پھر اب یہ دیکھیے کہ جب ایک گلٹی طاعون کی نکل آتی ہے تو وہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ دیر نہیں لگاتی. انسان بڑی جلدی موت کی نظر ہو جاتا ہے. اور وہ بڑی اذیت، حضرت معاذ نے وہ بڑی اذیت کا وہ مرحلہ دیکھا. اور پھر وہی بات جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میرے خیمے کے پردے ہٹا دو اور میرے قریب آؤ، اور کہا کہ ایک حدیث میں نے زندگی میں بیان نہیں کی. جی میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث بیان کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی توحید کو صحیح دل سے مان لے گا، اس کلمہ طیبہ کو مانے گا، اللہ رب العزت اس پہ کرم فرما دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا. اور
ابو دردہ سے تصدیق کروا دینا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. سبحان اب دیکھیں حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انہوں نے نام لیا، کہا کہ ان 4 صحابہ سے علم حاصل کرنا. پھر عبداللہ بن سلام کے بارے میں کہا کہ وہ جنت میں 10ویں ہیں. پھر کہا کہ ابو دردہ سے پوچھ لینا. یہ صحابی کا کردار ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جانے سے علم نہیں چلا جائے گا، دوسروں کی تعریف کر رہے ہیں. جی آج ہم کسی کی تعریف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. جی صدیق صاحب کیا کہنے، اور جی چاہتا تھا آپ سنتے رہیں اور یہ حسین گفتگو جاری رہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم صحابی رسول جن کے بابت میرے آقا نے فرمایا کہ کل بروز قیامت جب اہل جنت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو علماء بھی آئیں گے، تو علماء کے قافلہ کے جو سالار ہوں گے وہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. رب کائنات ہمیں بھی صحابہ کرام کی سیرت کا نور عطا کرے، علم کا نور عطا فرمائے، اور رب کائنات ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.